نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا اما بعد عزیز دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ مزاج کی پہچان پارٹ 3 خوش گرم مزاج کی پہچان اور اس کا بہترین علاج کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ میرا حق تو یہ تھا اور میں چاہتا بھی یہ تھا کہ 6 ویڈیوز مسلسل بنائی جائیں، مگر افسوس ایسا نہ کر سکا مصروفیات کی وجہ سے۔ امید ہے میرے دوست میری اس کمزوری پر درگزر فرمائیں گے۔ تو دوستو، جس طرح تر سرد، خشک سرد مزاج کی تشخیصی علامات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اسی طرح خشک گرم مزاج کی علامتیں بھی ان دونوں سے مختلف ہیں، جن کی وجہ سے مرض کی تشخیص ہو جاتی ہے اور مزاج کی پہچان ہو جاتی ہے۔ تو جب مزاج کا علم ہو جائے تو پھر مریض سے پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ مریض کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ کو ایسی ایسی علامات ہیں۔ مجھے تو اکثر مریض پوچھ لیتے ہیں کہ حکیم صاحب آپ کے پاس موکل ہیں جو سب کچھ بتائے دیتے ہیں۔ دوستو، طب اسلامی یعنی طب پاکستان قانون مفرد اعضائی دنیا میں حقیقی طب ہے۔ جس کو اللہ یہ علم عطا فرما دے اسے نسخوں کی پیاس باقی نہیں رہتی۔ وہ پیچیدہ اور کنہ امراض کا علاج صرف غذا کے رد و بدل سے بھی کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ وہ مریض کی بتائی ہوئی علامتوں کو مرض سمجھ کر علاج نہیں کرتا، بلکہ علامات کے ذریعے مقام مرض پر پہنچتا ہے اور مرض کی بنیادی وجوہات ختم کرتا ہے۔ جب بنیادی وجوہات دور ہو گئیں تو پھر ایک نہیں کالے انگریز کی پیدا کی ہوئی تمام تکلیف دہ علامتیں دم دبا کر بھاگ جاتی ہیں۔ دوستو، اس جادو اثر طریقہ علاج کو پوری دنیا میں ہم پھیلائیں گے انشاءاللہ، تو تاکہ انسانیت اس درندگی سے محفوظ ہو جائے جس کا شکار آج ہو چکی ہے۔ تو آئیے خشکی گرمی کے مزاج کی پہچان کی طرف۔ مریض کی سب سے پہلے جو چیز معالج دیکھتا ہے وہ ہے چہرہ۔ چہرے کا رنگ سرخ سیاہی میل حشاش بشاش معلوم ہوتا ہے۔ حرکات و سکنات میں مریض کی تیزی ہوتی ہے۔ ہونٹ اور آنکھوں میں سرخی کے ساتھ قدرے سیاہی نظر آتی ہے۔ منہ کا ذائقہ کڑوا، پیشاب سرخ زردی میل مقدار میں کم ہوتا ہے۔ جسمانی دردوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ حرکت یا سکون سے درد نہیں ہوتی، بلکہ مقام درد پر دباؤ ڈالنے سے درد ہوتا ہے، جیسے ایڑیوں کے درد میں ہوا کرتا ہے۔ نبض پر انگلیاں رکھتے ہی 4 انگلیوں کو بھی کراس کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ حرکت میں تیز، جسمی طور پر باریک، دباؤ ڈالنے سے سخت تنی ہوئی رسی کی طرح ہوتی ہے۔ مزاج کی تلاش میں یہ علامتیں حکیم تلاش کرتے ہیں۔ کلائی پر ہاتھ رکھنے سے جسم سخت برائے نام گرمی لیے ہوئے ہوتا ہے۔ اور اب وہ علامتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو مریض کو معالج کے پاس جانے پر مجبور کرتی ہیں، یعنی مالی خولیا مراکی فالج، نچلے دھڑ کا فالج، بے خوابی، جنون، درد شقیقہ، دائمی سر درد بوجہ اعصابی دماغی کمزوری، سر درد دائیں طرف، آنکھوں کا اندر دھنس جانا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، پلکوں کا اڑ جانا، چم جوئیں، پلکوں کی خارش، کان پیڑے، کان درد، کان میں شائیں شائیں کی آوازیں آنا، کان سے خون بہنا، کانوں کی خشکی، ناک کی بواسیر، بند نزلہ، نکسیر آنا، ہونٹوں کا پھٹنا، ہونٹوں کا ورم، لبوں کی بواسیر، لبوں کی خشکی، منہ کے سرخ دانے جو زبان اور گالوں کے اندر کی طرف ہوتے ہیں اور اندر سے منہ سرخ نظر آتا ہے، زبان کا پھٹنا، زبان کا سکڑنا، زبان کی خشکی، زبان کا کینسر، آواز کا بیٹھ جانا، گلے کی خشکی، مسوڑوں کا ورم، ماسک ہورا، ہچکی، خناک، خشک دمہ، ٹی بی، سینہ کی خشکی، پھیپھڑوں سے خون کا آنا، خشک کھانسی،
اختلاج قلب یعنی دل کا پھڑکنا، دل کے کانوں کا ورم، ورم قلب دل میں سوراخ، دل کا سکڑنا، نسوانی مخصوص علامات کثرت حیض، زخم رحم، اٹھرا، کینسر رحم، پستانوں کا سکڑنا، دودھ کی کمی، دائیں پستان کا ورم، دودھ کی بجائے خون آنا، پستانوں کا چھوٹا بڑا ہونا، معدہ اور انتڑیوں کی علامات میں سوزش یعنی کہ ورم اور جلن معدہ، ناف کا ٹلنا، خونی قے، شدید قبض، خونی اسہال، بواسیر خونی، ورم، مقعد، ناسور، مقعد، اپینڈیسائٹس، شدید السر معدہ، تبخیر معدہ۔ جگر کی علامات میں سے جگر کا بڑھ جانا، ورم جگر، جگر کا پھڑکنا، بعض اوقات جگر کے پھڑکنے کے ساتھ ساتھ معدہ بھی پھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، اختلاج معدہ جسے ہم کہتے ہیں، جگر کا پتھرا جانا یعنی جگر کا سخت ہو جانا، درد گردہ بوجہ تیزابیت، پراسٹیٹ گلینڈز کا بڑھ جانا، ورم، خصیہ، خصیوں کا سکڑ جانا، خونی پیشاب، جلک، اغلام، انتشار کی شدت، قجی قضیب یعنی کہ عضو مخصوص کا ٹیڑھا پن، احتلام، جوڑوں کی علامات میں نکرسی دردیں، دائیں طرف ٹانک، گھٹنے اور ریڑھ کی ہڈی کا درد، راشا، خشک کھانسی، ہلکی ہلکی حرارت جسم رہنا وغیرہ، یہ تمام علامتیں خشکی گرمی کی غماز ہیں، لہذا علاج کے لیے گرم خشک نسخہ جات ہر قسم استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ علامات پر کنٹرول پانے کے لیے چند خوراکیں آپ گرم تر یا تر گرم بھی استعمال کرا سکتے ہیں۔ جب علامات دب جائیں تو پھر آپ نے وہی گرم خشک ادویہ استعمال کرنا ہے جو کہ مکمل علاج ہے۔ میں آپ کو ایک مختصر سا سادہ سا ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، وہ بھی آپ بنا کر مریض کو استعمال کرا سکتے ہیں۔ پودینہ، سونف، میٹھا سوڈا، مرچ سیاہ ہر ایک 50-50 گرام، سنڈ، سنا مکی، نشادر ٹھیکری 100 گرام، ہڑتال ورکی یا 10 گرام، تمام ادویہ کا باریک پاؤڈر تیار کر لیں۔ 1 تا 2 گرام حسب عمر و طاقت روزانہ 3 بار اجوین اور پودینہ کے قہوہ سے۔ قبض کی صورت میں آپ کو میں ایک نسخہ بتاتا ہوں، وہ نسخہ استعمال کریں۔ سنا مکی 80 گرام، سنڈ 30 گرام، نشادر ٹھیکری 40 گرام، مرچ سیاہ 10 گرام، ریوند اسارہ 10 گرام، باریک پاؤڈر بنا کر پانی کی مدد سے موٹے چنے برابر گولیاں بنا لیں۔ حسب ضرورت 1 تا 2 گولی لیتے رہیں کہ قبض نہ رہے۔ دوستو، خشک گرم مزاج، خشک گرم امراض و علامات کا علاج میں یہ واحد نسخہ استعمال کریں، انشاءاللہ کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔ امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔